مجید کا موضوع ہے توحید۔ قرآن مجید کا عملی پیغام ہے تقوی، اور قرآن مجید نے جو نظام دیا ہے اس نظام کا نام ہے، اور چیلنج ہے میرا پورے عالم انسانی کے لیے، ولایت کے عنوان سے جتنی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جمع کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ اس موضوع پر قرآن نے کس قدر روشنی ڈالی ہے۔ ایک دو مقامات پر نہیں، پورے قرآن مجید میں موضوع ولایت پر بہت سی آیتیں ہیں۔ صرف ایک آیت آپ کو یاد ہوگی، مثلا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ بے شک یہ آیت موجود ہے، اور یہ ام الباب ہے، اس باب کی تمام آیتوں میں مرکزی آیت یہی ہے۔ لیکن صرف یہی ایک آیت نہیں ہے، پورے قرآن مجید میں مفہوم ولایت، موضوع ولایت، احکام ولایت بکھرے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات صرف، پھر عرض کر رہا ہوں، صرف ایک مسلک کے لیے نہیں ہے ولایت، صرف ایک دین اور ایک ملت کے لیے نہیں ہے ولایت۔ وہ ولایت جو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں انٹروڈیوس کی ہے، وہ تمام عالم بشریت کے لیے ہے، بلکہ صرف عالم انس کے لیے نہیں، عالم جن کے لیے بھی ہے، عالم انس کے لیے بھی ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے جو نظام مقرر ہے اللہ کی طرف سے، اس نظام کا نام ہے ولایت۔ ہاں، یہ مطلب تشریح طلب ضرور ہے، اور ظاہر ہے کہ اب 10 منٹ میں یا 20 منٹ میں یا 1 گھنٹے میں اس کی تشریح نہیں ہو سکتی۔ یہ اتنا وسیع موضوع ہے، علماء، فقہاء، مفسرین، قانون داں حضرات، دانشور صاحبان سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، اس فقیر کی بات پر ذرا غور کریں جو عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کی آیتوں سے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے کون سا فلسفہ ولایت ابھر کے سامنے آتا ہے، کون سا نظام ولایت ابھر کے سامنے آتا ہے؟ فلسفہ ولایت، حقیقت ولایت، نظام ولایت، یاد رکھیے گا۔ بالکل میں تو مجبور ہوں یہ کہنے پر، جیسے کل عرض کیا تھا کہ 1400-1500 برس سے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، مگر جناب مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کو یہ بحث قائم کرنی پڑی یا نہیں پڑی کہ آخر قرآن اگر کوئی کتاب ہے تو اس کا کوئی موضوع بھی ہوگا۔ اس موضوع کو کشف کرنے کے لیے ایک عالم نے فکر کی اور اپنا نتیجہ فکر پیش کیا، واضح ہے۔ حالانکہ قرآن تو ہے 1400 برس سے، تو پھر موضوع کا تعین جناب مولانا مودودی کے سامنے کیوں ابھر کے آیا؟ بس اب اس پر بحث نہیں کروں گا۔ اسی طرح کوئی کہے کہ یہ جو آج کل نظام ولایت کی بحث کرتے ہیں آپ حضرات، 1400 برس سے جو شریعت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس شریعت کے سلسلے میں یہ لفظ ہم نے اس سے پہلے نہیں سنا۔ ارے اس سے پہلے نہیں سنا تو آپ کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ فکر انسانی کے ارتقاء کا سفر جاری ہے، ہر علم میں ارتقاء کا سفر جاری ہے، ہر علم میں ارتقاء کا سفر جاری ہے۔ قرآن فہمی میں بھی ارتقاء کا سفر جاری ہے، فقہی فکر بھی جاری ہے، شریعت فہمی میں بھی ارتقاء کا سفر جاری ہے۔ جیسے جیسے کاروان انسانی آگے بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے ذہانتیں بارور ہو رہی ہیں، جیسے جیسے قلوب بیدار ہو رہے ہیں، ویسے ویسے اسی موضوع میں سے نئے نئے عناوین ابھر کے سامنے آ رہے ہیں، یا جو عناوین تھے وہ مزید واضح طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ اس لیے اگر کل ولایت سمجھ میں نہیں آئی تو آج ولایت سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اب ایک جملہ عرض کرنے دیجئے، اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے اور مختلف ذوق رکھتے ہیں لوگ، دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، مختلف ذوق کے ہوں گے۔
لیکن یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے. پہلی تو یہ بات کہ ولایت کا براہ راست تعلق توحید سے ہے. بغیر توحید حق صمدی ولایت کا کوئی مفہوم نہیں رہ جاتا. وہ حضرات، وہ جہال، وہ نادان، وہ غافل جو صرف ولایت کا نعرہ بلند کرتے ہیں اور اس انداز سے بلند کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ، توحید کی حقیقت جو ہے وہ مشتبہ ہو جاتی ہے ان کے ہاں. وہ یہ یاد رکھیں، یہ محض نادانی ہے، یہ محض جہالت ہے. ولایت کا کوئی وجود نہیں ہے اگر توحید نہ ہو. دراصل توحید کے عملی نفاذ کا نام ولایت ہے. یہ چھوٹا سا جملہ یاد رہ جائے گا اس فقیر کا. ولایت کا دم بھرنے والوں، ولایت توحید کے نفاذ کا نام ہے. ویسے ہی جیسے میں نے عرض کیا کہ حمد الہی بھی کریں تو حمد الہی پھر صرف زبان سے نہ ہو بلکہ انداز سے، اطوار سے، اسلوب حیات سے حمد الہی ظاہر ہو. ہر شے کی قدردانی حمد الہی ہے. ہر شے کی قدردانی حمد الہی ہے. ہر شے کی قدر شناسی حمد الہی ہے. ہر شے کی اصلی قیمت کو پہچاننا حمد الہی ہے. اور ہر شے کی اصلی قیمت کو ادا کرنا عبادت الہی ہے. واضح ہے یہ بات؟ تو جس طرح حمد کا نفاذ ہمارے عمل میں ہو رہا ہے، اسی طرح جب مکمل حقیقت توحید کا نفاذ زندگی میں ہوگا تو اس کی شکل کوئی اور نہیں ہوگی بجز ولایت. ولایت نفاذ حقیقت توحید کا نام ہے. یعنی ولایت عام انسانی زندگی میں اور اس کائنات کی لہلہاتی ہوئی زندگانی میں، ماحول زندگی میں توحید کی عملی تجلیوں کا نام ہے ولایت. ولایت کو اس عنوان سے سمجھنے کی کوشش کیجئے. صرف لفظ ولایت دہراتے رہنے سے ولایت کا حق ادا نہیں ہوگا. میں کیا عرض کروں، اب اس وقت بالکل ایکیڈمک بحث نہیں کرنا چاہتا چونکہ میری طاقت بھی دیر تک گفتگو کے لیے اب مساعد نہیں ہوتی. آپ دیکھیے کہ اردو میں لفظ ولایت کا کیسا کیسا غلط استعمال ہوا ہے. اردو میں آپ کی زبان میں، یہاں ادبا شعراء بہت سے بیٹھے ہوں گے، لغت نگار حضرات بیٹھے ہوں گے، لغات پر ڈکشنری پہ نظر ہوگی. لفظ ولایت کا یہاں بہت سے حضرات بڑے بوڑھے بیٹھے ہوں گے جن کے سر کے بال سفید ہیں، اگرچہ یہ سامنے جو بیٹھے ہیں انہوں نے خضاب لگا رکھا ہے غالباً، لیکن اصلی جو نور ہوتا ہے وہ کسی خضاب سے چھپتا نہیں ہے، تو اندازہ ہو جاتا ہے. یہ جو بزرگ حضرات ہیں، یہ نوجوان بچے پوچھیں ذرا اپنے بوڑھے بزرگوں سے. میں نے دونوں لفظیں استعمال کر لی، بوڑھے بزرگ بھی. ورزے کہنا تو یہ چاہتا ہوں کہ ہر بوڑھا بزرگ نہیں ہوتا. بزرگی کوئی اور شے ہے، بڑھاپا کوئی اور شے ہے. اور اسی طرح ہر جوان جوان مرد نہیں ہوتا. ظاہری جوانی کچھ اور ہے، جوان مردی کچھ اور ہے. تو ہم اپنے جوانوں سے جوان مردی چاہتے ہیں، بوڑھوں سے بزرگی چاہتے ہیں. ان سے پوچھئے کہ جب انگریز بہادر کی حکومت تھی یہاں تو معلوم ہے کیا کہا جاتا تھا؟ بعض جو سرمایہ دار حضرات، صاحب حیثیت حضرات اس زمانے میں اپنے بچوں کو بھیجتے تھے لندن تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ میرا بچہ ولایت گیا ہے. اے سبحان اللہ. پوچھئے ذرا کس معاشرے سے آپ کا تعلق ہے، ذرا دیکھیے ولایت کا کیسا استعمال کرتے تھے. اب مقام منبر ہے
میں عرض نہیں کر سکتا کہ اور لفظ ولایت کے ساتھ اور کیا کیا چیزیں جڑی ہوئی تھیں. میرا اپنا ذوق ہے، بعض الفاظ میں ممبر سے استعمال نہیں کر سکتا، لیکن ڈکشنری میں موجود ہے، اٹھا کے دیکھ لیجئے گا. مہذب اللغات دیکھ لیجئے، تاریخی اردو لغت دیکھ لیجئے، کہیں دیکھ لیجئے کہ ولایت کے لفظ کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کیا جوڑ رکھا تھا. وہاں سے کوئی شخص اگر کوئی جانور لے آتا تھا تو اس کو بھی ولایتی جانور کہا جاتا تھا. وہاں سے کوئی مشروب آتا تھا، حرام مشروب، تو اس کو ولایتی. ذرا غور فرما رہے ہیں. برن کیا کہوں، ذوق و دانش بے بایت گریست. اس ذوق پر اور اس دانش پر رونے کے علاوہ اور کیا چاہ رہا ہے. اپنی زبان تہذیب سے جڑی ہوتی ہے نا، زبان تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے. یہ کیا پستی تھی، کیا ذوق کی خرابی تھی کہ اگر کوئی شخص لندن گیا ہے تعلیم حاصل کرنے یا تجارت کرنے یا کسی غرض سے، تو آپ کہہ رہے ہیں ولایت گیا ہے. ولایت دیکھیے کہ آپ کے تہذیبی کلیدی الفاظ کو کس کس طرح پامال کیا گیا، اور اس وقت خاموش رہے آپ. اور آج جب ولایت کو دوبارہ اس کا اصلی مرتبہ مل رہا ہے تو اس وقت آپ معترض ہو رہے ہیں. ولایت اگر انگریزوں سے جڑ جائے تو قبول کرتے ہیں، فقیہ سے جڑ جائے تو اعتراض کرتے ہیں. کیا ذوق پروان چڑھایا ہے آپ نے، کیا شعور زبان ہے، کیا نظام اعتقاد ہے، کیا جذبات ہیں، کیا آپ کا جوش ہے، کیا آپ کی نسبتیں ہیں، کیا آپ کی اضافتیں ہیں، کیا آپ کے عقیدے ہیں، کیا آپ کی عقیدتیں ہیں. کوئی ایک بیان مجھے میری نظر سے نہیں گزرا کہ کسی نے اعتراض کیا ہو لفظ ولایت کے اس استعمال پر. اس استعمال پر جو آپ برطانیہ کو ولایت کہتے تھے اصلاً. اب یہ ولایت دوبارہ مشرف با اسلام ہو رہی ہے آپ کی. ولایت کی حقیقت کو سمجھیں. یہ ولایت ظاہر ہے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ولایت معصوم نہیں، لیکن یہ ولایت پرتو ہے. جس طرح میں نے کہا ولایت معصوم حقیقت توحید کا نفاذ ہے، اسی طرح جو ولایت غدیر کا کلمہ پڑھتے ہیں آپ، اس ولایت غدیر کے کلمے کا عملی نفاذ ہے ولایت فقیہ. یہ تصور ہی کہاں سے آتا اگر ولایت غدیر نہ ہوتی ہمارے پاس. ولایت غدیر وہ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس ولایت غدیر کو عملی نصاب میں، عملی نظام میں داخل کرنے اور نافذ کرنے کا نام و دستور ولایت فقیہ ہے. ذرا ہمدردانہ طور پہ غور کرنے کی کوشش کیجئے، صرف زبان اعتراض نہ کھول دیجئے. ہمدردانہ طور پر مطالعہ کیجئے، مطالعہ کیجئے، گہرائی تک مطالعہ کیجئے، اور اس کے بعد دیکھیے کہ کیا بات علماء ارشاد فرما رہے ہیں. مثلا بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ اب آ گئی ہے براہ راست بات تو کہتا ہی چلوں. یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں نا ساری دنیا میں کہ علماء سے، مجتہدین سے، فقہا سے عوام دور ہو جائیں اور نظام ولایت فقیہ سے دور ہو جائیں، اس کا فائدہ کسے ہوگا؟ غور کیا ہے آپ نے؟ فقہا سے دور ہو جائیں گے، کس کا فائدہ ہوگا؟ علم کے مراکز سے دور ہو جائیں گے، کس کا فائدہ ہوگا؟ علماء سے دور ہو جائیں گے، کس کا فائدہ ہوگا؟ غور کیا ہے آپ نے؟
یعنی میں نے کبھی ایک سوال کیا تھا بہت واشگاف لفظوں میں، پھر کر لوں. میرا تعلق ایران سے نہیں ہے، ویسے واضح رہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ولایت فقیہ کا تعلق بھی صرف ایران سے نہیں ہے. ولایت فقیہ کا تعلق تو غدیر سے ہے، اور غدیر تمام کائنات کی جاگیر ہے. آیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کی ولایت تو نافذ ہے پوری کائنات پر، ان کی ولایت نافذ ہے پوری کائنات پر. ذرہ ذرہ مطیع فرمانے خدا ہے، اور ذرے ذرے پر اللہ کا ولی حکمراں ہے. بے شک ذرے ذرے پر اللہ کا ولی مطلق امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا حکم جاری ہے. ایک یہ انسان وہ طبقہ ہے نا، سب سے زیادہ مشکلیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں. ذرے پر، حجر پر، مدر پر، ستاروں سے لے کے ذروں تک ہر شے کو اللہ نے جو حکم دے دیا وہ اس حکم کے پابند ہیں. حکم کی خلاف ورزی کون کرتا ہے؟ صرف انسان. تو یہ انسان کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ الگ سے ایک گورنر بٹھایا جائے اس پر، الگ سے کوئی نہ کوئی حکمراں، کوئی نگراں، کوئی گورنر بٹھایا جائے. جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کوفے میں تھے، تو خود امیر المومنین تھے نا کوفے میں، ظاہری طور پر، یعنی اس وقت ولایت ظاہری باطنی سب یکجا ایک نقطے پہ ہو گئی تھی. اس کے باوجود مملکت اسلامی کے مختلف صوبوں میں ان کے گورنر اور سفیر تھے یا نہیں تھے؟ تھے. کہیں جناب مالک اشتر کو بھیجا تھا آپ نے گورنر بنا کے؟ کہیں جناب محمد ابن ابی بکر کو بھیجا تھا گورنر بنا کے؟ کہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا تھا گورنر بنا کے؟ کہیں جناب حضرت قیس ابن سعد ابن عبادہ انصاری کو بھیجا تھا آپ نے گورنر بنا کے؟ مختلف جگہوں پر آپ نے مختلف گورنر بھیجے تھے یا نہیں؟ ولی مطلق خود تھے، مختلف جگہوں پہ گورنر تھے. اب وہاں کی رعایا یہ کہتی کہ ہم تمہیں تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم تو بس علی علی کرتے ہیں. یہ معقول رویہ ہے؟ نہیں ہے. اچھا آج ایک بات کہی جائے گی کہ وہاں تو جناب حضرت نے اپنے قلم سے لکھ کے کسی کو دستور حکومت دیا تھا اور کہا تھا جاؤ وہاں کے تم گورنر ہو. ان کو تو نہیں لکھ کے دیا ہے، وہ دکھائیے. تو میں کہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے عمومی فیصلہ، عمومی حکم، اور ایک ہوتا ہے انسانی کوشش. آج وہ پردہ غیب میں ہیں تو ہم ان کے احکام کے نظام کو قائم رکھنے کی کوشش بھی کریں یا نہ کریں. یعنی کیا ہم مشرکوں کا نظام اختیار کر لیں؟ جنہوں نے اپنی تحریف کر دی کتاب، ان کا نظام اختیار کر لیں؟ شرق و غرب کے فاسق و فاجر مشتراکی اور سرمایہ دارانہ نظام کو اختیار کر لیں؟ اگر ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی توحید پر یقین رکھتے ہیں، ہم نبوت مصطفیٰ پر یقین رکھتے ہیں، ہم قرآن مجید پر یقین رکھتے ہیں، ہم ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر یقین رکھتے ہیں، تو اس یقین کا اظہار ہمارے عمل میں ہونا چاہیے. اور عمل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سامنے ہوں یا نہ ہو. سامنے ہوں اور اطاعت کی تو کون سی بڑی اطاعت ہے؟ آقا بظاہر آپ ہمارے سامنے نہیں ہیں، آپ کا فرزند بھی پردہ غیب میں ہے، پھر بھی دیکھیے ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ہی کا نظام برقرار رہے. بس اس کوشش کا نام ہے نظام ولی فقیہ، نظام ولایت فقیہ. اس کوشش کا نام ہے، اس انسانی کوشش کا نام ہے اہل بیت کے مکتب سے بصیرت حاصل کر کے، اہل بیت اطہار کے مکتب سے بصیرت حاصل کر کے، علم حاصل کر کے، تربیت حاصل کر کے یہ کوشش ہے کہ نظام انسانی، نظام اسلامی، نظام ولایت ہو. اس لیے کہ یہی نظام ہے جو قرآن مجید نے دیا ہے. اس کے علاوہ کوئی نظام اور نہیں ہے جو قرآن مجید سے استنباط ہو سکے.